اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق اللہ العظیم۔ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دین کے اوپر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنی ذات کو، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ یہ دو آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی 8 اور 9، میں نے اس کے ترجمے کا بھی خلاصہ پیش کر لیا۔ گزشتہ مرتبہ، گزشتہ پیر کو ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ان دو آیات کے اندر کچھ باتیں ایسی تھی جو بتانا باقی تھی، تو پہلے میں وہ باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد منافقین کے بارے میں جو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔ ان دو آیت کریمہ میں جو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، ان کے حق میں برابر ہیں، ان کے حق میں برابر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے، توجہ سے بات سننا، بہت قیمتی باتیں ہیں۔ ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بیان فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، ان کے حق میں برابر ہے، یعنی وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے حق میں برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ دین کا کام کریں گے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو سنتوں کی طرف بلائیں گے، جنت کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، جہنم سے لوگوں کو ڈرائیں گے، تو اس کے اوپر جو تم کو اجر ملنے والا ہے، جو تم کو ثواب ملنے والا ہے، وہ ثواب تو بہرحال تم کو مل کر ہی رہے گا، وہ ثواب تو بہرحال تم کو مل کر ہی رہے گا۔ تمہارے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے، تمہارے ثواب میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ بسا اوقات ہم کبھی کبھی اپنی زبان سے ایسے الفاظ بول دیتے ہیں۔ کیا الفاظ بولتے ہیں کہ یار یہ لوگ تو ایسے ہیں، ان کے سامنے ہم کتنی بھی دین کی باتیں بیان کریں، کتنا بھی ان کو سنتوں کی طرف بلائے، کتنے بھی ہم ان کو نمازوں کی دعوت دے، کتنا ہم ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب بلائے، جہنم پر بیان کرے، جنت پر بیان کرے، ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ الفاظ بہت ہی زیادہ نامناسب ہیں۔ اب سمجھ جائے کہ میں محتاط الفاظ استعمال کرتا ہوں۔ جو انسان داعی ہو، دعوت کا کام کرنے والا ہو، دین کے کسی بھی شعبے میں کام کرنے والا ہو، اور قرآن و حدیث کے اوپر اگر اس کی نظر ہو، تو کم از کم وہ بندہ تو یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا ہے، کم از کم وہ بندہ تو یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ ہم نا امید ہونے کے لیے تھوڑی نہ آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا ہے کہ تم کو سب کو پکڑ کر لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانا ہے، بلکہ لوگوں کو خیر کے کاموں کی طرف بلانا ہے۔ ارات الطریق، راستہ دکھانا ہمارا کام ہے۔ ایصال الی المطلوب، یعنی منزل مقصود تک پہنچانا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اس لیے کبھی الفاظ بولنے نہیں چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعائیں قرآن کریم میں نقل کی ہیں، وہ دعائیں بھی ہم مانگے۔ اب میں تھوڑی یہاں پر جو دعوت کی بات آئی نا، اب ہمیں کون سے صفات اپنانے چاہیے اپنے اندر، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعائیں مانگنی چاہیے، اور یہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے کیوں منگوائی، یہ بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا مانگی؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ میں سے بہت سارے حضرات
اس دعا کو مانگتے بھی ہوں گے، پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن اب ذرا اس کا مطلب سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کے اندر کیا راز چھپائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس ڈومن دامت برکاتہم کے علوم میں سمجھاؤ، حضرت فرماتے کہ اے اللہ مجھے اپنے کام پر شرح صدر عطا فرما، میرا کام میرے اوپر کھول دے۔ بندہ بسا اوقات دین کا کام کرتا ہے، کوئی دین کا کام ہاتھ میں آ گیا اور کرنا شروع کر لیا، لیکن اس کو بصیرت حاصل نہیں ہوتی ہے، دل میں اطمینان نہیں ہوتا ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں آیا وہ حق ہے یا نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے دن تک بندہ کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے۔ اور جب بندے کو اپنے کام پر شرح صدر ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، دل اس کا کھل جاتا ہے، سینہ اس کا چوڑا ہو جاتا ہے، اس کو اطمینان ہو جاتا ہے، اس کو تسلی ہو جاتی ہے کہ جو دین کا کام میں کر رہا ہوں یہ حق ہے، پھر بندہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے، وہ اپنی موت تک اس کام کو کرتے رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی دعا کون سی مانگی؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے کام کو تو میرے اوپر کھول دے، مجھے شرح صدر عطا فرما، مجھے شرح صدر عطا فرما۔ اور یہ جو دعائیں وہ صرف ان حضرات کے لیے نہیں ہیں جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، یہ تمام لوگوں کے لیے ہیں۔ دین کے جس شعبے میں بھی ہم کام کرتے ہیں، چاہے دعوت و تبلیغ میں ہم کام کرتے ہیں، چاہے خانقاہ میں ہم کام کرتے ہیں، چاہے مدارس میں ہم پڑھاتے ہیں، چاہے کوئی اور دینی تحریک کے اندر ہم جڑے ہوئے ہیں جو اہل حق کی ہے، ان تمام تحریکوں میں اور ان تمام دینی کاموں میں ہمیں ان دعاؤں کی ضرورت پڑے گی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرے معاملے کو میرے لیے آسان فرما۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آسان الفاظ میں مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ تیرے دین کا کام کرنے کے لیے جن اسباب اور وسائل کی ضرورت ہے وہ اسباب اور وسائل تو مجھے نصیب فرما۔ دین کا کام کرنے کے لیے جن اسباب اور وسائل کی ضرورت ہے وہ اسباب اور وسائل مجھے عطا فرما۔ اب اس کے اندر ساری باتیں آ گئی۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہے، اب اللہ کے راستے میں جانے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے، انسان کو پیسوں کی ضرورت تو پڑتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس بندے کے لیے اپنے خزانے سے پیسوں کا انتظام بھی فرما لیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ میڈیا کے اوپر کام کرتا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، اب اس نے یہ دعا مانگی تو اس کے لائن کی جو ضرورتیں ہیں اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ ضروریات بھی پوری فرما لیں گے۔ یا اسی طریقے سے کسی اور دینی تحریک کے اندر موجود ہے اور وہاں پر یہ دعا مانگتا ہے تو اس لائن کے جو اسباب اور وسائل اور جو ضرورتیں ہوگی اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے وہ اسباب اور وسائل عطا فرما دیں گے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے اللہ میرے معاملے کو میرے لیے آسان فرما، دین کا کام کرنے کے لیے جن اسباب اور وسائل کی ضرورت ہے وہ اسباب اور وسائل مجھے نصیب فرما۔ اور دیکھو دین کا کام کرنے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے جو بظاہر جن کے پاس دنیاوی اسباب اور وسائل نہیں ہوتے ہیں۔ اس مرتبہ میرے والد صاحب سے ملنے کے لیے گئے نا، تو بیرون جماعت میں جا رہے تھے تو ہم نے کہا کہ کوئی نصیحت، تو حضرت میرے والد صاحب نے بہت پیاری نصیحت فرمایا کہ جو لوگ بیرون میں اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو ان کو رشک کی نگاہ سے دیکھنے کا۔ کس نگاہ سے دیکھنے کا؟ رشک کی نگاہ سے۔ کیا مطلب ہے رشک کی نگاہ سے دیکھنے کا؟ اے اللہ ان کو تو اپنے راستے میں لے جا رہا ہے، اللہ یہ بیرون جا رہے ہیں، اے اللہ ان کے سفر کو تو قبول فرما، ان کو بھی بار بار لے جا، اور اے اللہ ہمیں بھی اپنے اس دین کے کام کے لیے قبول فرما۔ یہ ہوتا ہے رشک، یہ ہوتا ہے رشک۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ جب تم کسی کو رشک کی نگاہ سے دیکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تم کو بھی بار بار اپنے راستے میں لے جائے گا، بار بار تم کو بھی اپنے راستے میں لے جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ عمرہ کے لیے جا رہا ہے، اب اس مجمع میں سارے بیٹھنے والے جو حضرات ہوتے ہیں وہ سارے تو بیچارے فائنینشیلی اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں، ان کی جو معاشی جو ہوتی ہے حیثیت ہوتی ہے، جو ان کا روزگار ہوتا ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ دل میں طلب ضرور ہوتی ہے، دل میں تمنا ہوتی ہے، جلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں لیکن دل میں تمنا ہوتی ہے، اب اسباب نہیں ہیں، تو آپ کو کیا کرنے کا؟ جو لوگ عمرہ میں جا رہے ہیں ان کی ملاقات کے لیے جانے کا اور دل میں دعا کرنے کی کہ اللہ یہ لوگ تیرے گھر پر آ رہے ہیں،
اے اللہ میرے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہیں، مجھے بھی تیرے سے عشق ہے، تیرے سے محبت ہے، مجھے بھی تیرے نبی کے دربار میں پہنچنا ہے، اے اللہ مجھے عطا فرما۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بار بار لے جائے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بار بار لے جائے گا۔ تو رشک کی نگاہ سے دیکھنے کا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کون سی دعا مانگی؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے اللہ مجھے جن اسباب اور وسائل کی ضرورت ہے وہ اسباب اور وسائل مجھے عطا فرما۔ میں آسان الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ تیسری ضرورت اور سب سے اہم ضرورت کیا ہے؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان کی گرہوں کو تو کھول دے، میری زبان کی گرہوں کو تو کھول دے۔ کیوں؟ یفقہوا قولی، تاکہ جن لوگوں کو میں تیری دین کی بات پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں، سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں، وہ میری بات کو سمجھ جائے۔ بسا اوقات بندے کے پاس علم بہت ہوتا ہے۔ ہمارے ایک استاذ محترم ہے، تو وہ کہتے تھے کہ تم کو اللہ نے جو زبان کی نعمت دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہم کو علم بہت دیا، کلاس میں ہم بول سکتے ہیں، لیکن کسی مجمع میں اگر ہم کو بٹھایا جائے 15 منٹ بولنے کے لیے تو وہاں پر ہماری زبان چلتی نہیں ہے۔ اور کچھ ہمارے جیسے ہوتے ہیں جن کے پاس علم وغیرہ اتنا نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کام لیتا ہے۔ بلکہ بہت سے عام بندے بھی ہوتے ہیں، اب دیکھو عالم نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں بار بار وقت لگاتے ہیں، اخلاص کے ساتھ وقت لگاتے ہیں، درد کے ساتھ وقت لگاتے ہیں۔ جب وہ بیان کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو بسا اوقات بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ عالم ہے یا غیر عالم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی زبان کو ایسا کھول دیتے ہیں کہ ایک عام بندہ اس طریقے سے بولنا شروع کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تاثیر ڈال دیتے ہیں۔ تو زبان یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس لیے اس دعا کو بھی ہم بار بار مانگے۔ اور یہ دعا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں مانگی تھی؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، آگے جب تذکر آئے گا حضرت موسیٰ کا وہاں پر میں کھول کر بیان کروں گا، لیکن ابھی ایک اشارہ دے دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے تو فرعون کے محل کے اندر آپ کی پرورش ہو رہی تھی۔ فرعون چاہتا تھا کہ میں ان کو قتل کر دوں، کیونکہ فرعون کو شک تھا، اس نے ایک خواب دیکھا تو وہ یا بنی اسرائیل میں بیان کروں گا۔ اس نے خواب کیا دیکھا تھا؟ اس نے خواب دیکھا تھا تو اس کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ میرے تختے کو الٹ دے گا۔ تو حضرت آسیہ نے منع کر لیا کہ قتل مت کرو، اس کے بارے میں اس کا تذکرہ موجود ہے، لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذ ولدا۔ فرعون نے حضرت آسیہ کی بات کو مان لیا۔ جب اس نے بات کو مان لیا تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں کھیل رہے تھے، تو فرعون کی جو داڑھی تھی نا وہ موتیوں سے جڑی ہوئی تھی، اس نے موتی وغیرہ لگائے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تھے بھی جلا لی، اور بچہ جو بڑا ہونے والا ہوتا ہے نا، بڑا بن کر کیا بننے والا ہوتا ہے، بچپن ہی سے اس کی جو عادتیں ہوتی ہیں نا وہ بتانا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں بتایا تھا کہ بچپن ان کا کیسا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زور سے تماچ مارا فرعون کی داڑھی کے اوپر تو ساری موتی گر گئے۔ فرعون کو دوبارہ غصہ آیا، اس نے کہا کہ یہی بچہ ہے جو میرے تختے کو الٹنے والا، چلو اس کو قتل کرو۔ حضرت آسیہ نے اس کو سمجھا کہ کیوں قتل کرنا ہے تجھے، تو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے، ہمیں ایک کام کر لیتے اس کا امتحان لے لیتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ تم بار بار منع کر دیں، ایک کام کرتے ہیں اس کا امتحان لیتے ہیں، ایک طرف انگارے رکھ لیتے ہیں اور ایک طرف ہم موتی رکھ لیتے ہیں، اگر یہ موتی کو چن لیتا ہے تو سمجھ لینا کہ شرارت کرتا ہے، یہ بچہ ہے وہ، اور اگر انگارے لیتا ہے تو سمجھ جانے کا کہ پھر یہ بچہ نہیں ہے وہ۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، تو فرعون نے ایک طرف موتی رکھے اور ایک طرف انگارے رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جا رہا تھا موتی کی طرف، جبرائیل آئے، ہاتھ کو پکڑ کر سیدھے انگارے میں ڈال دیا، چھوٹے بچے نے انگارے کو پکڑا اور منہ میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے زبان میں لکنت آ گئی، تو زبان آپ کی برابر چل نہیں رہی تھی۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے ساتھ میرے بھائی کو ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا لے۔ وہاں پر میں بیان کروں گا کہ حضرت موسیٰ کی پیدائش بعد میں ہے، حضرت ہارون کی پیدائش پہلے، ایسا کیوں ہے، یا بنی اسرائیل میں جب آئے گا تو وہاں پر میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری دعا کون سی مانگی؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان کی گرہوں کو تو کھول دے تاکہ دین کی بات جو میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ لوگ میری بات کو سمجھ جائے۔ تو یہ دعائیں ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب بات، تیسویں پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، سمجھنا اچھی طریقے سے، والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ یہ 4 آیات کریمہ میں نے پڑھی، اب اس کا ترجمہ سمجھیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے نہیں دیکھا، میں خلاصہ بتا رہا ہوں کہ تم نے نہیں دیکھا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ ہم نے اونٹ کو کیسا پیدا کیا ہے،
وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، ہم نے آسمان کو کیسا بلند کیا ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ہم نے پہاڑوں کو کیسے گاڑ دیا ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور ہم نے زمین کو کس طریقے سے بچھا دیا ہے۔ ان 4 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے داعی کے صفات بیان فرمائے ہیں، دین کا کام کرنے والوں کے صفات بیان فرمائے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ مولانا اس میں صفات کہاں سے آ گئی؟ اس میں تو بظاہر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے اونٹ کا ذکر کیا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کا ذکر کیا، آسمان اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کا تذکرہ کیا، اس میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں کا تذکرہ کیا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو یہاں پر پھر داعی کے صفات اور دین کے کام کرنے والوں میں کون سے صفات ہونے چاہیے، یہ صفات یہاں پر کہاں سے آ گئے؟ اب ذرا میں اپنے اکابر کے علوم کے اندر میں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا۔ اونٹ کے اندر ایک صفت کیا ہے کہ جب اس کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے تو وہ شکایت نہیں کرتا ہے کہ میرے اوپر کتنا بوجھ ڈالا گیا ہے۔ اسی طریقے سے داعی کو بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی چاہیے کہ جب اس کے اوپر کسی بات کی ذمہ داری ڈالی جائے تو اس کو بھی کبھی شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ میرے اوپر کتنی ساری ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ہمارے اکابر کیا بتاتے ہیں کہ ذمہ داریوں کو اٹھانا سیکھو، ذمہ داریوں کو اٹھانا سیکھو۔ جب بندہ ذمہ داری کو اٹھا لیتا ہے اللہ کے بھروسے کے اوپر تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کہ تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے آسمانوں کو کیسا بلند کیا ہے۔ یہاں پر داعی کی کون سی صفت ہے کہ آسمان کی بلندی بہت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے داعی کو بھی اپنا حوصلہ، اپنی ہمت اور اپنے جو حوصلے ہیں وہ آسمانوں کی طرف بلند رکھنے چاہیے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے پہاڑوں کو کیسا گاڑ لیا ہے۔ تو دین کا کام کرنے والوں کو بھی اپنی بات کے اوپر پہاڑ کی طرح جم جانا چاہیے۔ حالات کی وجہ سے ان کے پاؤں ڈگبگانے نہیں چاہیے، حالات کی وجہ سے ان کے پاؤں ہلنے نہیں چاہیے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، سب سے اہم چیز زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین کو کس طریقے سے بچھا لیا ہے۔ زمین کے اوپر گندگی ڈالی جاتی ہے، کیچڑ ڈالا جاتا ہے، پاخانہ ڈالا جاتا ہے، بدبو ڈالی جاتی ہے، کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے۔ زمین کبھی یہ نہیں کہتی ہے کہ تم لوگوں نے مجھے کتنا گندا کر لیا ہے، میرے اوپر کتنا کچرا ڈال دیا ہے۔ اسی طریقے سے داعی کو یہ صفت بھی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ جب اس کے اوپر حالات آئے، مصیبتیں آئے، پریشانی آئے، اس کو ستایا جائے، اس کو تانے دیے جائے، اس کی پچھلی زندگی کو یاد دلا کر اس کو آر دلائی جائے کہ تو پہلے ایسا تھا، تیری زندگی ایسی تھی، اب بڑا تبلیغی بن کر تو پھرتا ہے، اب بڑا تو داعی بن کر پھرتا ہے، اب تیری یہ زندگی ہے۔ جب بندے کو ایسے الفاظ سننے کو ملے تو بندہ ریئیکٹ نہ کرے، بندہ ایکشن نہ لے، بلکہ اس کو صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا جاتا تھا، بلکہ 14ویں پارے میں جو الفاظ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمائے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی ہم جانتے ہیں ان کافروں کی بد زبانی کی وجہ سے میرے نبی آپ کا سینہ بہت تنگ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ وہ کتنا بڑا سینہ تھا، کتنا بڑا سینہ تھا، لیکن اس کے باوجود جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں تنگی محسوس ہوتی ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ سے ستایا گیا ہوگا، اب اس کا اندازہ لگا لیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرے نبی ہم جانتے ہیں کہ ان کافروں کی بد زبانی کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ کو اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو نمازیں پڑھنی ہے۔ اس لیے میں کتابوں کے اندر ڈھونڈ رہا تھا داعی کے کتنے دین کا کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو اپنے اندر کتنے صفات پیدا کرنے چاہیے۔ تقریباً میں نے یہاں پر 10 لکھ کے
مختصر آپ کی خدمت میں پیش کر لیتا ہوں۔ نمبر 1، اچھا یہ جب میں الفاظ بولوں نا کہ دائی، دین کا کام کرنے والے، تو یہ نہ سمجھے کہ چلو بھائی تو مسجد وار جماعت میں جو بیٹھنے والے لوگ ہیں نا ان کو یہ صفات پیدا کرنی ہے۔ یہ نہیں سمجھنے گا کہ چلو بھائی مولانا صاحب علماء کرام یہاں پر پڑھا دے، ان کو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی چاہیے اور ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں، یہ سب کے لیے ہے۔ ہم کس کے امتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ میری اور آپ کی تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو دوسروں تک پہنچائے، اس لیے ایسا سمجھنے کا نہیں ہے۔ نمبر 1، جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ اعمال اختیار کرنے چاہیے، وہ عبادتیں کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو اتنا لگا دینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ محبت ہمیں حاصل ہو جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے مسلمان بندوں سے چاہتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ سخت محبت ہوتی ہے، بہت زیادہ سخت محبت ہوتی ہے۔ جب بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق آ جاتا ہے، بندہ اللہ کے لیے تڑپتا ہے، جب وہ بندہ دین کی بات کو بیان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس میں اثر ڈال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اثر ڈال دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں پر جب بزرگان دین آتے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، ہم وہی باتیں لوگوں کو بیان کرتے ہیں اور وہ بھی آ کر وہی باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی باتوں کو سننے کے بعد لوگ عمل کرنے والے بن جاتے ہیں، ان کی باتوں کو سننے کے بعد لوگ عمل کرنے والے بن جاتے ہیں، اور میں اور آپ بولتے ہیں لیکن لوگ اتنا عمل نہیں کرتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے کہ ہمارے دل کے اندر اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نہیں ہے۔ میں یہاں پر ایک سوال کا جواب پہلے دے دوں، یہ سوال بعد میں آپ کے دماغ میں آ سکتا ہے، میں جواب پہلے دے دیتا ہوں۔ وہ سوال کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر کسی اجتماع کے اندر ہم گئے، کسی اللہ والے کی خانقاہ میں ہم گئے، وہاں پر کسی نے بہت اچھا بیان کیا اور ہمارے دل کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوا، تو ہم یہ نہ سمجھے، مفتی نہ بن جائے کہ چلو ان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اگر اللہ کی محبت ہوتی تو مولانا صاحب نے ہم کو بتایا تھا تو ہمارے دل میں اثر کر جاتا۔ نہیں، پھر اپنے دل کی کوتاہی کو سمجھے کہ میرے دل کے اندر ایسا کالا پن آ گیا ہے، میرے گناہوں کی نحوست ایسے میرے دل کے اوپر چڑھ گئی ہے کہ مجھے نیکی کرنے کا شوق نہیں ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نہیں ملتی۔ میں ختم اللہ میں آگے بتاتا ہوں، پھر اپنے آپ پر لے لینے کا، دوسرے کے اوپر فتوے نہیں لگانے کے۔ یہ بسا اوقات ہم بدگمانی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ سوال آپ کے دماغ میں بعد میں آ سکتا تھا، میں نے جواب اس کا پہلے دے دیا۔ نمبر 1، اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کی۔ نمبر 2، بے غرض ہو کر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کا۔ ہم دین کی بات کو بیان کریں، ہماری کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ چلو میری پبلسٹی ہو جائے، لوگ مجھے چاہنے والے بن جائے، لوگ میرے سے محبت کرنے والے بن جائے، لوگ میری تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر لے۔ یہ ہمارے دل میں نیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں دین کا کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے پیسہ دے، تاکہ لوگ مجھے پیسہ دے، لوگ مجھے ہدیہ دے، لوگ مجھے فلاں چیز دے۔ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دین کا کام کرتے تھے اور نیت کیا کرتے تھے؟ بلکہ اپنی قوم کو بتاتے تھے، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میری قوم میں تم سے ایک ذرہ برابر بھی اجر کا سوال نہیں کرتا ہوں، ایک ذرہ برابر بھی اجر کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ بلکہ ہمارے بزرگان دین کی زندگی کو دیکھیں، اتنا اخلاص ہوتا ہے، اتنا اخلاص ہوتا ہے کہ کسی بندے کو صدقہ کرنے کے لیے بھیجتے تھے تو یوں کہا کرتے تھے کہ فوراً نکل جانا، اس کی دعا کا بھی انتظار مت کرنا، اس کی دعا کا بھی انتظار مت کرنا کہ مجھے سامنے والا جزاک اللہ کہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر بدلہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر بدلہ ہو جائے۔ تو بے غرضہ ہو کر دعوت دینا۔ نمبر 3، ہر کسی کو دعوت دینی ہے، ہر کسی کو دعوت دینی ہے۔ یہاں پر بھی ایک جملہ سمجھ لے، بسا اوقات اب جیسے میں نے یہ بولا نا کہ ہر کسی کو دعوت دینی ہے، اب میرے جیسا کوئی بندہ ہوگا جس کو نیا نیا کوئی تبلیغ کا یا کوئی دین کا کام کا جذبہ چڑھا ہوگا، علماء کرام کے پاس جائے گا کہ چلو تم اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے، چلو تم اللہ کے راستے میں چلے کے لیے۔ نہیں، یہاں پر یہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے اکابر ہمیں بتاتے کہ بھائی علماء کرام کے پاس جائے تو وہاں پر کارگزاری بیان کرنی ہے، وہاں پر کارگزاری بیان کرنی ہے، تشکیل نہیں کرنی ہے۔ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین جو بیان کرتے ہیں نا، یہ ایسی نہیں کرتے، وہ قرآن و حدیث کے اوپر گہری نظر رکھنے کے بعد جب ان کو تسلی ہو جاتی ہے پھر جا کر عوام میں وہ بات بیان کرتے، پھر جا کر وہ بات عوام میں بیان کرتے۔ یہاں پر مطلب کیا ہے؟ بسا اوقات ہوتا ہی ہے
کہ ہم کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، دین کی نسبت پر ہماری ملاقات ہوتی ہے، وہاں پر آس پاس میں کوئی بیچارہ غریب بندہ بھی ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے لیکن غریب ہوتا ہے، اور ہم جس سے ملاقات لے رہے وہ اس کے مقابلے میں تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے، تو ہم اس کی تو ملاقات کرتے ہیں لیکن اس غریب بندے کی ملاقات نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اس کی بھی ہمیں ملاقات کرنی چاہیے، اس کو بھی اللہ کے دین کی طرف بلانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی تو مسلمان ہے، وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، اس نے بھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قبول کیا ہے، تو ہم اس کو دعوت کیوں نہیں دیں گے؟ اور اس کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھے، حقیر سمجھ کریے تو ایسے ہی یہ لوگ ہیں، یہ لوگ تو کبھی ماننے والے لوگ نہیں ہیں، ان کو دعوت دینے سے کیا فائدہ ہے؟ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہماری بات میں اثر تبھی پڑے گا کہ جب ہمارے سامنے والے جو مجمع ہوتا ہے یا ہماری کوئی بات بندہ سن رہا ہے، اس کی جب تک دل میں ہمدردی نہیں ہوگی نا، رب کعبہ کی قسم ہماری بات اس کے دل کے اوپر اثر نہیں کرے گی، ہماری بات اس کے دل کے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ میں مثال کے طور پر یہاں پر بیٹھا ہوں اور اس مجمع کو حقیر سمجھنا شروع کر لوں، میں یہ سمجھوں یہ لوگ تو ایسے ہی ہے، یہ لوگ کبھی سدھرنے والے نہیں ہیں، خدا کی قسم ہماری بات کا کبھی اثر نہیں ہوگا، ہماری بات کا کبھی اثر نہیں ہوگا۔ دل میں ہمدردی ہونی چاہیے، دل میں محبت ہونی چاہیے۔ کیسے بھی ہیں، نوجوان ہیں، راستے سے بیچارے بھٹک گئے ہیں، شیطان نے ان کو بہکا دیا ہے، نفس کے اندر نفس کی بہکاوٹ میں یہ لوگ آ گئے ہیں، میرے نبی کی امتی ہے، میں ان کے لیے دعائیں کروں گا، میں ان کے پیچھے محنت کروں گا، یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں گے، میرا نبی میرے سے خوش ہو جائے گا۔ جب اس طریقے سے بندے کے دل میں ہمدردی ہوگی، ہمارے سینوں میں ہمدردی ہوگی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری بات کے اندر کیا ڈال دے گا؟ اثر ڈال دے گا۔ کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے قریش مکہ، رؤساء مکہ جو وہاں پر موجود تھے، ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ سر فہرست سے جن کا نام ہے ابو جہل، اور اسی طریقے سے امیہ ابن خلف، ابی ابن خلف، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوتے، یہ بڑے بڑے بزنس مین قسم کے لوگ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ ایسے میں ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اب بیچارے نابینا تھے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، ان کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کے اندر مشغول ہے، کس کو دعوت دے رہے ہیں۔ جب وہ آئے نا، وہ مفسرین نے الگ الگ باتیں یہاں پر لکھی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی کسی آیت کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے تھے، یا ایسا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تھے جو ایک فروعی مسئلہ تھا، بہت ضروری مسئلہ نہیں تھا، اگر بعد میں بھی پوچھ لیتے تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا تھا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس جو تھا نا، وہ تھوڑا سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر ناراضگی ظاہر ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی ڈانٹ پلائی، پیار کی ڈانٹ پلائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم پارہ نمبر 30 سورۃ العبس، سورہ عبس، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى۔ میں اس کا ترجمہ نہیں بیان کرتا ہوں، خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ میرے نبی، آپ کا چہرہ تھوڑا سا بگڑ گیا، آپ کے چہرے انور کے اوپر ناراضگی کے اثرات ظاہر ہو گئے۔ کیوں؟ جب ایک اندھے، ایک نابینا صحابی آپ کے پاس آئے، ان جاءه الاعمى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بھی بیان فرماتی وما يدريك لعله يزكى۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محبت کی ڈانٹ پلائی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا اپنے سے قریب رکھتے تھے، اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ ہے اور میرا وہ صحابی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ محمد کو تیری وجہ سے عرش سے فرش کے اوپر ڈانٹ پلائی ہے، عرش سے فرش کے اوپر مجھ محمد کو ڈانٹ پلائی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو موقع پر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں جاتے تھے، جنگ میں جاتے تھے، تو اپنا نائب عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں چھوڑ کر جاتے تھے، اپنا نائب بنا کر جاتے تھے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت بھی غلط نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا، یعنی دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ یہ تھی کہ یہ میرا صحابی ہے، یہ پکا مسلمان ہے، یہ بعد میں بھی مجھ سے مسئلہ پوچھ لیتا تو اس کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں تھا، یہ میرے پاس ابھی آ کر بیٹھے ہیں، اگر یہ لوگ محروم رہ گئے تو ان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سوچ کے اعتبار سے یہ فیصلہ کیا تھا
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کے اوپر اس طریقے سے ناراضگی کا اثرات ظاہر ہوئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں آیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعلق ہے نا کہ جب ڈانٹ بھی پلاتے ہیں نا تو بڑی محبت کی ڈانٹ پلاتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں اس کی، 10ویں پارے میں آئے گا، غزوہ تبوک کا جب واقعہ آئے گا، دیکھو دنیا کے اندر کوئی بندہ غلطی کرتا ہے اور وہ بندہ معافی مانگتا ہے تو ہم پہلے کیا کہتے ہیں، میں تجھے پہلے ہم اس کو ڈانٹتے ہیں کہ تو نے یہ کیا وہ کیا، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تجھے اس طریقے سے کرنا چاہیے تھا، پھر ہم کیا کہتے ہیں، چل تو نے کر دیا کوئی بات نہیں، لیکن اب نہیں کرنا، اجا میں تجھے معاف کر رہا ہوں۔ ہمارا طرز کیا ہوتا ہے، پہلے ڈانٹتے ہیں اس کے بعد معاف کرتے ہیں، پہلے ڈانٹ دیتی ہے پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، چل کوئی بات نہیں، تیرے سے غلطی ہو گئی ہے، جا میں نے تجھ کو معاف کر لیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام، اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹ کیسی پلائی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو جھوٹے جھوٹے بہانے پیش کرتے تھے، مجھے یہ عذر ہے، مجھے یہ عذر ہے، میں اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتا ہوں، میں جہاد میں نہیں آ سکتا ہوں، میں غزوہ تبوک میں نہیں آ سکتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ میرے محبوب اس طریقے سے اجازت نہ دے، اللہ کی منشا یہ تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ڈانٹ نہیں پلائی، پہلے معافی کا اعلان کر دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا، عفا اللہ عنک، میرے نبی اللہ نے آپ کو معاف کر لیا، لما اذنت لہم، میرے نبی اللہ نے آپ کو معاف تو کر لیا ہے لیکن آپ نے ان منافقین کو اجازت کیوں دی؟ آپ انداز سمجھے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہم کیا کرتے ہیں، پہلے ڈانٹتے ہیں اس کے بعد معاف کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ڈانٹتے بھی ہے تو کیا کرتے ہیں، پہلے معافی دیتے ہیں، کہیں میرے نبی کا دل چھوٹا نہ ہو جائے، اور پھر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میرے نبی آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی، آپ کو ان کو تحقیق کر لینی چاہیے تھی کہ سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہے، تو ہر کسی کو دعوت دینی ہے۔ نمبر 4، دل میں رحمت اور شفقت ہونی چاہیے، دل میں محبت ہونی چاہیے، جیسے میں نے بھی پیش کی آپ کی خدمت میں۔ نمبر 5، تہجد میں اٹھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان حضرات کے لیے مانگے، جیسے ہم دن کا کام دن میں کرتے ہیں تو رات میں ہم کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ دن میں نے کام کر لیا، اب نتیجہ دینا تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ ان کو تو تیار کر لے۔ نمبر 5۔ نمبر 6، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر بھی کرتے رہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کے اندر اثر ڈال دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تھا تو کیا فرمایا تھا، وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر سے غافل مت ہونا۔ اور عجیب بات، علماء نے لکھا ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر ہم کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو وہ فرعون سے بڑا ظالم نہیں ہوتا ہے، اور ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر مبلغ نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجا، دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تو کیا فرمایا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، موسیٰ اور ہارون تم دونوں فرعون کے پاس تو جا رہے ہو۔ فرعون کون ہے؟ جس کو 400 سال تک تو کبھی سر میں درد نہیں ہوا تھا، اور 70,000 بنی اسرائیل کے بچوں کو اس نے قتل کیا ہے، اتنا بڑا ظالم ہے۔ اور اتنے بڑے ظالم کے پاس جب اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ موسیٰ اور ہارون تم دونوں جا تو رہے ہو لیکن یاد رکھنا تم نرمی سے گفتگو کرنا، کیوں، لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر ڈر پیدا ہو جائے۔ تو جب ہم کسی کو دین کی دعوت دینے کے لیے جائے تو ہمیں کتنی نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ کا ذکر کرنا۔ نمبر 7، دل کا غم سے بھر جانا، دل کا غم سے بھر جانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اتنے مغموم رہا کرتے تھے، اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر رہا کرتا تھا۔ جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ افسوس کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ اکبر، سورۃ الکہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، میرے نبی ان کافروں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کیا آپ اپنے آپ کو مار ڈالیں گے، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ کیا درد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، میرے نبی اتنا افسوس کیوں کرتے ہو، آپ مار ڈالو گے اپنے آپ کو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اس لیے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا غم ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ غم ہونا چاہیے۔ بزرگوں نے ایک واقعہ عجیب و غریب لکھا ہے، پھر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میرے ایک عالم دوست ہیں، ان کی ایک بچی ہے،
تو ایک مرتبہ ان کی بچی اپنے باپ سے یہ سوال کر، چھوٹی سی بچی ہے لیکن دیکھو جب تربیت ہوتی ہے تو کیسی دل میں درد پیدا ہوتا ہے. تو وہ بچی کہتی ہے اپنے ابا سے کہ ابا کہ یہ جو مشرک ہوتے ہیں یہ کبھی بھی جہنم یعنی جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو ابا نے کہا کہ نہیں بیٹا، یہ لوگ تو کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے. کہا 1000 سال کے بعد بھی نہیں جائیں گے؟ فرمایا کہ بیٹا 1000 سال کے بعد بھی نہیں جائیں گے. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا؟ فرمایا کہ بیٹا کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. کہا کیوں نہیں کرے گا؟ فرمایا کہ انہوں نے بیٹا شرک کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. مشرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر لیتے ہیں. وہ عالم یوں فرماتے ہیں پھر ذوالفقار صاحب نقشبندی کوئی عام بندہ نہیں ہے جس کو 30 سال سے کم عمر کے اندر 100 سے زائد مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ خواب بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میرے عالم دوست مجھے یوں کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے بچے کو دیکھا کہ وہ ٹیشو پیپر اٹھا رہی ہے. تو میں نے دیکھا پاس میں جا کر کہ وہ اپنی آنکھوں میں سے آنسو کو پوچھ رہی ہے. میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ تو وہ رو رہی ہے. تو اس بچی نے، معصوم بچی نے اپنی معصوم زبان سے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر. اس نے کہا ابا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ اکیلی کو جہنم میں ڈال دے اور ساری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھیج دے. ساری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھیج دے. ایک چھوٹی سی بچی کے اندر میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اتنا زیادہ درد تھا. کیا میرے اور آپ کے سینے میں یہ درد ہے؟ کیا ہم نے کبھی ان بچیوں کے لیے جو غیروں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے کبھی 2 رکعت نفل پڑھ کے ان کے لیے مانگا ہے کہ اللہ ان کو تو واپس اپنے دین کے اندر لے آ؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم مانگے. تو کیا ہے کہ دل کے اندر غم ہونا چاہیے. اور نمبر 8 ہمارے دل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. اور یاد رکھو اخلاص کی علامت بتا دیتا ہوں میں آپ کی خدمت میں. مثال کے طور پر ہم اپنا دین کا کام کر رہے ہیں، ہم مخلص ہیں یا نہیں ہیں، اس کی پہچان کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں مدرسے میں پڑھا رہا ہوں اور مدرسے کے اندر ایک استاذ ایسا آیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو میرے سے بھی زیادہ صلاحیت دی ہے، میرے سے زیادہ ان کو استعداد دی ہے. اب اس کے آنے کے بعد میں یوں سمجھوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہو گیا کہ پہلے میں اکیلا دین کا کام کرتا تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک اور بندے کو جو میرے سے بھی زیادہ اچھا ہے، میرے سے بھی زیادہ قابل ہے، میرے سے بھی زیادہ مقبول ہے، میرے سے بھی زیادہ صلاحیت اور استعداد والا ہے، اللہ نے بیچ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے اور اس بندے کا بھی میرے اوپر احسان ہے. اگر میرے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو سمجھ لینے کا کہ میرے دل کے اندر اخلاص ہے. اور میرے دل کے اندر اگر پیٹ میں درد ہوتا ہے یار یہ کیوں آ گیا ہے، اب میرا پتہ کٹ جائے گا، اب میری مقبولیت کم ہو جائے گی، اب لوگ مجھے بلائیں گے نہیں، اب لوگ مجھے چاہیں گے نہیں، اس کا معنی یہ ہوا کہ میرے اندر اخلاص نہیں ہے. یہ میں نے اپنی مثال اس لیے دے دی تاکہ برا نہ لگے. اسی طریقے سے دین کا کام ہم کر رہے، دعوت کا کام کر رہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید مجمع ہمارے مسجد کے اندر بیچ دیتا ہے تو ہمارے دل کے اندر خوشی ہونی چاہیے کہ چلو اللہ کا شکر ہے، پہلے ہم 4 کام کرنے والے تھے اب اللہ نے 8 کو بیچ دیا. اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے. اللہ نے مجھے مال دیا تھا، میں سخاوت کرتا تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور سخی پیدا کر دیا ہے. میرے دل میں خوشی ہونی چاہیے. اگر ہمارے دل میں خوشی ہوتی ہے تو سمجھ لینے کا کہ ہم دین کا جو کام کر رہے ہیں اس میں ہم مخلص ہے. اور اگر خوشی نہیں ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کی کہ اللہ میرے اندر اخلاص نہیں ہے تو میرے اندر اخلاص کو پیدا فرما دے. تو دین کا کام کس نیت سے کرنا ہے؟ اخلاص کے ساتھ کرنا ہے. نمبر 9 جب حالات آ جائے تو پھر صبر کرنا ہے. اور نمبر 10 جب دین کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے لے تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں کیا ادا کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے. کیا ادا کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ 10 موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں صفات کے حوالے سے پیش کر لی ہیں. اب وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. اب آئندہ پیر کو انشاءاللہ منافقین کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور وہاں پر میں 2-3 صحابہ کرام کے حالات کو بیان کروں گا. نمبر 1 حضرت عدی ابن حاتم، چونکہ ان کے ایک روایت آنے والے ہیں اس لیے ان کا بھی واقعہ بیان کروں گا. نمبر 2 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی حالات بیان کروں گا اور بڑی دلچسپ روایت آنے والی ہیں. بلکہ حضرت عدی ابن حاتم کی جو روایت میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، خدا کی قسم آپ کا دل یعنی جھوم اٹھے گا اندر سے، آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی وہ روایت. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں. اگر ہمارے دل کے اندر تھوڑا سا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوگا نا، انشاءاللہ اس روایت کو سننے کے بعد آپ کا دل اور ہمارا دل انشاءاللہ حیا اور شرم کی وجہ سے بھر جائے گا. اب آخر میں ایک بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر لیتا ہوں. اللہ کا ذکر
ہم جن کا بار بار نام لیتے ہیں حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی تھی، کتنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتی تھی. اب ذرا اس کو آپ دیکھ لیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ محترمہ بی بی صفیہ ان کا نام تھا، وہ حافظ قرآن تھی، اور معمولی حافظ قرآن تو ان کے سامنے ٹک بھی نہیں سکتا تھا، اتنی پکی حافظ قرآن تھی. ان کا معمول کیا تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں مکمل قرآن کریم روزانہ اور اوپر 10 پارے تلاوت کرتی تھی. مکمل قرآن کریم اور 10 پارے وہ تلاوت کرتی تھی. نمبر 2، اور رمضان میں آپ کے جو قرآن کریم جو ختم ہوتے تھے وہ 40 قرآن کریم ختم ہوتے تھے. اور روزانہ جو کام کاج وہ گھر کے کرتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کے اگر کچھ رمضان کے علاوہ ان کا جو معمول تھا وہ کیا تھا، روزانہ 500 مرتبہ درود پاک پڑھتی تھی. کیا پڑھتی تھی؟ 500 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتی تھی. اور رمضان کے علاوہ 1 منزل قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی. رمضان میں 1 قرآن اور 10 پارے روزانہ، اور رمضان کے علاوہ 1 منزل قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی. 500 مرتبہ درود پاک پڑھتی تھی. اب گنتے رہنا خالی. 1000 مرتبہ لفظ اللہ پڑھتی تھی. کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی پڑھنے کی چیز ہے، اس کو بھی ہم پڑھا کریں. کتنی مرتبہ پڑھتی تھی؟ 1900 مرتبہ پڑھتی تھی. کتنی مرتبہ؟ 1900 مرتبہ. اس کے بعد یا مغنی 1100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 1200 مرتبہ، یا حی یا قیوم 200 مرتبہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل 500 مرتبہ، سبحان اللہ 200 مرتبہ، الحمدللہ 200 مرتبہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر 200 مرتبہ، استغفار 500 مرتبہ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ 100 مرتبہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 100 مرتبہ، رب انی مغلوب فانتصر 100 مرتبہ، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین 100 مرتبہ، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 مرتبہ. کون پڑھ رہی ہے؟ ایک عورت پڑھ رہی ہے جن کا ہم روزانہ نام لیتے ہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ. جب ان کی والدہ اتنی پابند تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیسا بیٹا پیدا کیا کہ جس کا فیض پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے. اور رمضان کے علاوہ، رمضان میں یہ پڑھنے کا، یہ رمضان کے علاوہ کے معمولات تھے ان کے، ہر روز ان کا یہ معمول تھا. اس لیے ہم بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو بھی اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ان مقبول بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخر میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کر لیتا ہوں. تفسیر میں بیٹھے خدا کے واسطے واقعات کی نیت سے نہ بیٹھنا کہ چلو واقعات سننے ملیں گے، کس سے سننے کے لیے بیٹھے. یہ مجمع جب بھی بیٹھا ہے نا، میں اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے کہتا ہوں، خدا کی قسم اگر آپ نے ایک مرتبہ قرآن کریم کس طریقے سے تفسیر سن لی، اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ستنام پور کا نقشہ انشاءاللہ بدل دے گا. اللہ نقشہ بدل دے گا. ایک مرتبہ سن لینا اس طریقے سے. ہم سب دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ.